کہ ہم ایک مسلم ملک ہیں، ایک سوورن ملک ہے، ایک خود مختار ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہمارے ساتھ تقریباً 60 کے قریب اسلامی ممالک بھی ہیں۔ ہم اتنے کمزور اور غیر گزرے بھی نہیں ہیں کہ ہر تھپڑ کھانے کے بعد کہیں کہ اب کی مار کے دیں۔ ہمارا جو اس وقت جو حشر ہے شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ پاکستانی قوم یہ سوچتی ہے، یہ ان کی توقع ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ ایک مضبوط قسم کا جواب دیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ایک بریفنگ بھی دی گئی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، مگر جو لوگ ہیں، جو ویسٹ ہے، امریکہ ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان پر اس کا جو اثر ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا صفر ہے۔ وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، جو کام انہوں نے کرنا ہے، جو پروپیگنڈا کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے اتحاد کی ضرورت ہے، جتنے اس وقت ہمیں آپس میں یونٹی کی ضرورت ہے، وہ اس سے پہلے کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اگر ہم نے اتحاد اپنا دکھایا تو یقینی طور پر ہمیں کوئی طاقت، کوئی بھی ملک جو ہے ہمیں وہ کسی طرح بھی اس طرح ہمارے ساتھ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ ایران دیکھیں ساتھ ہمارا ملک ہے، سیریا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، ابھی اس نے آنکھیں دکھائی ہیں اور زبردست طریقے سے، نارتھ کوریا ہے، وینزویلا ہے، وہ لوگ بھی جو ہے پورا ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کم از کم جواب دینے میں تو ایسا مضبوط جواب دیں جو دوسرے کو صحیح معنوں میں پیغام بھی جائے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر جناب محترم قبلہ صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب، صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب اور ان کی تنظیم کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے اکابرین کو ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت محنت سے، بہت بدن سے جو اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے وہ یقینی طور پر کراچی میں، سندھ میں، پاکستان میں یکجہتی کے لیے، مسلم امہ کو متحد کرنے کے لیے، پاکستانی ذہن کے اندر بہت ہی انہوں نے ایک اہم ترین بات پہ توجہ ہماری مبذول کرائی ہے کہ سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو امن مشن ہے اور امن میسج ہے، جو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تو وہ ہر سکول میں اس کو باقاعدہ طور پر چلایا جائے، اور یہ بڑی اچھی ایک بات ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ گورنمنٹ آف سندھ تو ویسے بھی اولیاء کرام کی سرزمین ہے، تو یقیناً اس پہ کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لے گی۔ اب میں اپنے معزز مہمان عزت مآب محترم گل محمد جاکرانی، ان سے نہایت ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب گل محمد جاکرانی صاحب، وزیر ضیافت نجات۔ آج کے اس مجلس میں اسٹیج پہ موجود قابل قدر، قابل احترام صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب، سلطان احمد علی صاحب، جناب سلیم ضیاء صاحب، خواجہ نوید صاحب، سردار محمد اسماعیل ڈاہری صاحب اور یہاں موجود معززین، السلام علیکم۔ آج یہاں حضرت سخی سلطان باہو کے اس مجلس میں استحکام پاکستان کے نام پہ یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، اور یہ ایک خاص موضوع ہے آج کا۔ مجھ سے پہلے میرے رہنماؤں نے جو باتیں کی ہیں بہت اچھی باتیں ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان یہاں کوئی آسمان سے گر کر ہمیں نہیں ملا، لیکن پاکستان یہاں موجود وہ قومیں جو وہاں اس میں سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، سرائکی، بنگالی وغیرہ یہ سارے پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مل کر پاکستان بنایا، جن کا بنیاد قرارداد پاکستان،
جس کو 1940 کا ریزولوشن جو لاہور میں ہوا اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور آج ہم کراچی شہر میں موجود ہیں آرٹس کونسل میں. بالکل یہاں سے قریب تھوڑے مفاصلے پہ سندھ اسمبلی ہے اور یہ اعزاز پہلے اس خطے سندھ کو حاصل ہے جو سرزمین سندھ کے لوگوں نے اس اسمبلی کے اندر 1943 میں پاکستان کا قرارداد پاس کیا. ریزولوشن سندھ اسمبلی نے پاس کیا. اس کے بعد بنگال نے پھر اوروں نے بھی کیا جنہوں نے مل کر اس پاکستان کو ایک خوشیوں سے محبت سے بنایا. اور میں یہ کہوں گا یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی کہ جن بنیاد پہ کچھ وعدوں پہ اس ملک کو بنایا گیا ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی گئی. لیکن زیادہ عرصہ یہاں ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی رہی جہاں جو صوبے یا قومیں اس ملک میں خوشی سے شامل ہو گئے ان کے وجود سے، ان کے کلچر سے، ان کے تہذیب سے، ان کے تمدن سے، ان کی زبان سے انکار کر کے یہاں بندوق کے زور پہ اس ملک کو چلانے کی کوشش کی گئی، جس وجہ سے ملک شروع میں ہی یہ مخالفتوں کا شکار رہا. کچھ لوگوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس ملک کو اس بنیاد پہ چلایا جائے جس بنیاد پہ بنایا گیا. تو ان کو کافر، ملک دشمن، غدار، دہیا وغیرہ وغیرہ کہہ کر جیلوں میں ٹھونسا گیا. اور پھر یہی ہوا جو ہونا تھا. جو مجھ سے پہلے کسی نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ فرمایا تھا کہ جس طریقے سے یہ ملک کو بنایا جا رہا ہے یہ ملک 25 سال تک نہیں چل پائے گا. تو پھر ایسے ہی ہوا کہ 25 سال کے اندر ہمارے ملک کا آدھا حصہ بنگال ہم سے علیحدہ کیا گیا. حالانکہ وہ ملک کے دشمن نہیں تھے، ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے سے رہنا چاہتے تھے، خوشیوں سے آئے تھے. لیکن جب ہم نے یہی زبان استعمال کی کہ ہم بنگالیوں کو مار کے ان کو پاکستانی بنائیں گے تو ظاہر بات ہے پھر تو ایسے کام نہیں چلتا. تو پھر یہی ہوا بدقسمتی سے بنگال سے بنگلہ دیش بن گیا. تو اب یہاں جو صوبے ہیں، جو قومیں ہیں، ہمیں ان کے جو رائٹ ہیں، ان کے جو ڈیمانڈ ہیں، ان کے جو تاریخی حقائق ہیں ان کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر ہم پاکستان کو مستحکم بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ رویہ رکھیں گے کہ ہم زبردستی اس ملک کو چلائیں گے تو وہ پہلا تجربہ ہمارے سامنے ہے. اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں زیادہ تفصیلی لمبی باتیں نہیں کروں گا کہ اس میں جمہوریت کا حصہ بہت کم رہا. تقریباً 35-36 سال جہاں مارشلائی دور رہے ہیں، جہاں ڈکٹیٹرشپ اور فوجوں کی حکومت رہی، اور باقی جو عرصہ بچا ہے اس میں 23-24 حکومتیں آئی ہیں اور چلی گئی ہیں. ان میں بھی انویزیبل حکومتیں ان کی ہی رہی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں یہ پہلی مرتبہ، کیونکہ یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک سیاسی فورم نہیں ہے، یہ صوفیاء کرام حضرت سخی سلطان باہو کی مجلس ہے اور ان بزرگوں کا اس برصغیر میں بہت بڑا کردار رہا ہے. اور آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے یہاں موجود ہیں تو ان کا جو پیغام، ان کا جو کردار اور عمل، اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہمارے کے لوگ، تو آج یہ خودکش حملے، یہ دھماکے وغیرہ، یہ وہ صوفیاء کرام کا پیغام نہیں ہے. ان کا پیغام محبت کا ہے، ان کا پیغام شانتی ہے، ان کا پیغام بھائی چارہ ہے. اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ملک میں میں نے آمرت کی ذکر کی ہے، اس آمرت کے خاتمے کے لیے یہاں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے اس آمرت کے خاتمے کے لیے اپنا پورا غیر ملکی جو ان کی جلاوطنی تھی ختم کر کے لوگوں میں امن اور جمہوریت پیدا کرنے کے لیے یہاں پہنچی. تو میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ نے دیکھا کیا ہوا کراچی میں، کیا ہوا کارساز میں، اور پھر 27 دسمبر کو جو بڑا سانحہ ہوا شہید محترمہ کو ہم سے الگ کر کے پاکستان پہ ایک بہت بڑا وار کیا گیا. پاکستان کو توڑنے کی سازش کی گئی. ظاہر بات ہے جو رہنما جو اس پاکستان کے عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرتی تھی ان کے ساتھ رہی رویہ اختیار کیا گیا. اسی ایسے بہت جذباتی منظر پہ اور جہاں لاکھوں لوگ موجود تھے اٹھ کر کہا کہ نہیں
पाकिस्तान खपे। तो वो आज उन शहीद बीबी की कुर्बानी की वजह